الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، علماء کرام کی مجلسوں میں، دینی جلسوں میں، اجتماعات میں، قرآن و احادیث کی روشنی میں بہت سی قیمتی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ عموماً مسجدوں میں عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کتابیں پڑھنے کا معمول ہے۔ ان میں بہت سی قیمتی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ قبر و حشر کے حالات، جنت و دوزخ کے واقعات، فرما برداروں کے لیے خوشخبری، نافرمانوں کے لیے وعید، ان سب کا تذکرہ آتا رہتا ہے۔ مگر یقین جانیے، انہیں سن کر ہماری طبیعتوں میں کوئی بدلاؤ، دلوں میں کوئی احساس، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ آخر آپ نے اور ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی اس طرف ذہن منتقل ہوا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان میں وہ قوت اور اطمینان نہیں کہ جس کی ایک مومن کو ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ایمان کی وقعت و عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب تک کسی بھی چیز کی وقعت و عظمت دل میں نہ ہو تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں ایمان کی محبت اور ایمان کی وقعت و عظمت سے مالا مال فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم جو ہماری ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، اس کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر متقین کی صفات بیان کی گئی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہے۔ پہلی صفت، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت و تعلیمات دے کر گئے ہیں، ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ دوسری صفت بیان کی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر کا سارا سامان خرچ کر دو، بلکہ یوں فرمایا کہ جو کچھ دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دو۔ اللہ کے اس فرمان سے شریف انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے، اگر ہم سارے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو حق اور بجا ہے، اس میں ہمارا کوئی احسان نہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی مزید صفات کا تذکرہ فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ متقی لوگ وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور اس سے پہلی کتابوں پر، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ کے بیان کرنے سے ایک اہم اور اصولی مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی وحی آخری وحی ہے، آپ سے پہلے بھی وحی آئی، کتابیں آئیں، نبی آئے۔ قرآن میں 40-50 مقامات پر یہ جملے بیان کیے گئے ہیں، مگر کہیں یہ بیان نہیں کہ آپ کے بعد نبی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، وحی آئے گی، کوئی تذکرہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آتا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ارشاد فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت ختم ہو چکی، جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، وہ چاہے مسیلمہ کذاب ہو یا مرزا غلام قادیانی ہو۔ بہرحال مومن متقی کی پہچان یہی ہے کہ اس کا ایمان، اس کا یقین اللہ پر ہو، اسی سے خوف کھاتا رہے، ڈرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے والوں ہی کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو دوست رکھتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ وہ مومن متقی بننے کی فکر کرے۔ مومن تو کہتے ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لائے، یعنی قیامت، جنت، جہنم سب کو سچ سمجھے، اور متقی کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے معنی پوچھے، تو انہوں نے پہلے سوال کیا کہ کیا آپ کبھی ایسے تنگ راستے سے گزرے ہو، یعنی ایسی بٹیا یا ڈول سے گزرے ہو کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار درخت ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت بار ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر آپ اس کانٹے دار راستے سے کس طرح گزرتے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر کانٹوں سے بچا کر گزر جاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر گزرتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، کیسی عمدہ تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام کا ایمان اور تقوی اکمل اور مکمل تھا، ان کے ایمان اور تقوی میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو تم مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی مرتے دم تک ہمیشہ اسلام پر قائم رہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس آیت کو سنا تو مارے گھبراہٹ کے پسینہ چھوٹ گیا کہ ہم تقوی کا حق کیسے ادا کر سکیں گے۔ دوستو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جلالین میں تقوی کا حق یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔
حضرات صحابہ نے عرض کیا حضور کون ان باتوں کی طاقت رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری قدرت میں ہو، یعنی معاصی اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دو تو تقوی کا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، صحابہ کرام کا یقین ایسا بنا ہوا تھا کہ جتنا وہ قرآن کریم سنتے اتنا ہی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا، جتنا وہ قرآن کریم سنتے جاتے تھے اتنا ہی ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صحابہ کرام جب اس قرآن کو سنتے تھے جو اللہ کے رسول پر اتارا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اس سبب سے کہ انہوں نے حق یعنی اسلام کو پہچان لیا اور یوں کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حق ہونے کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایسے ہی ایمان کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ صحابہ کی زندگیاں ہم سب کے لیے راستے کا چراغ ہیں، روشنی ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں صحابہ کرام کا، انبیاء کرام کا طریقہ نہ ہوگا ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں سوچو سمجھو غور کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں ایمان کی محبت اور ایمان کی وقت و عظمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔